ہوگا, کوئی ہل چلا رہا ہوگا, کوئی لگائی کے قدموں میں بیٹھا ہوگا, کوئی ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوگا, کوئی استاد کے آگے بیٹھا سبق پڑھ رہا ہوگا, ہلکی سی سریلی سی آواز بجنے لگ جائے گی, پھر وہ آواز اچانک بے دبی ہو جائے گی, پھر میرا فرشتہ مقرب یوں کر کے چیخ مارے گا, پر میں اس کے مارنے کی دیر ہوگی, سب انسانیت کے کلیجے پھٹیں گے, سارے دھڑم سے زمین کے اوپر گر جائیں گے. لو بات مکی ختم. نہ بلڈنگیں, نہ عمارتیں, نہ میرا عزیزو نہ اسمبلی ہال بچے گا. میرے عزیزو ایک اللہ کا پاک گھر بچے گا, جس کی چار دیواری کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہو, یہ اللہ کا گھر ہے. مسجدیں بچیں گی, اللہ جل شانہ میرے عزیزو مسجدوں کو آسمانوں پر اٹھا لیں گے. کہاں تیرا پیسہ, کہاں تیرا ریتا, کہاں تیری اینٹ, کہاں تیری بجری, کہاں تیرا پلستر, یہ سارے کا سارا ایسے محفوظ کر دیا جائے گا. ایمانداری سے بتاؤ, جن کو اپنے ہاتھوں سے بنایا وہ نعمت تو جنت کے اندر چلی جائے گی, بنانے والے ہاتھوں کو جہنم میں اللہ کیسے جلائے گا. السلام علیکم. مولانا عبدالحنان صدیقی کے نیو بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ. یہ بھی تو جائیں گے جنت میں. اولاد کو مال دیا اس نے قدر نہ کی, بیوی کو مال دیا اس نے مینی میں خے نکال لی. اماں جان نے کہا میں تیرے کو راضی کوئی نہیں, ابا جان نے کہا میں تیرے سے راضی کوئی نہیں, یار کو جتنا مرضی کھلایا اس نے بھی کہا میں تیرے سے راضی کوئی نہیں. ہر ایک نے لاکھوں دیا, کروڑوں دیا, اربوں دیا, پیسہ دیا, درہم دینار دیا, کسی نے تیرے پیسے کی قدر نہ کی. اللہ فرماتا ہے دنیا کے ہاتھوں میں دیا, ذرا میرے ہاتھوں میں دے. اللہ کیا کرے گا, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. دے میرے بندے, دے دے میرے ہاتھوں میں دے دے, جو تو نے کمایا بندے آگے خرچ کر دے. قیامت کے دن تو گن گن کے دنیا میں دے, میں بغیر گنے تجھے عطا فرماؤں گا. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. نہیں یقینا تاج اس مسجد پر لگا دے, مسجد کے ساتھ ملحق مدرسے کے پہلو پر لگا دے, میرے بندوں کو دے گا. قیامت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں, میں تجھے عطا فرماؤں گا. دنیا کی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں کروں گا, اپنے سوا کسی کے آگے تیرا ہاتھ نہیں پھیلواؤں گا, اپنے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکاؤں گا. اے میرا بندہ پیسہ مجھے دے دے, ہسپتالوں سے, کچہریوں سے, تھانوں سے, چوری سے, کھٹنے سے, ضائع ہونے سے تیرا پیسہ بچاؤں گا. اے میرا بندہ اگر تو اپنا پیسہ میرے حوالے نہیں میرے غیر کے حوالے کرے گا, پھر یاد کر یہ تیرا پیسہ تیرے گردوں میں گھسواؤں گا, تیرے جگر تیرے پتے میں گھسواؤں گا. یہ پیسہ اندر آنے کی دیر ہے, اتنی جلدی نکلے گا کوئی نہیں, چیر پھاڑ کرنا پڑے گا. یہ پیسہ اندر چلا گیا تو گردے خراب کر دے گا, پھیپڑا خراب کر دے گا, دل خراب کر دے گا, جگر خراب کر دے گا. یہ پیسہ تیرا بھی تیرے پاس سے چلا جائے گا, اگلا بھی تیرے پاس سے نہیں آئے گا. الہ العالمین پھر کیا بنے گا؟ دنیا کہیں گی دیکھو جی دیکھو ناکام ہو کے مرا, دنیا کہیں گی دیکھو جی اس کے پاس کچھ نہیں تھا ناکام ہو کے مرا. یا اللہ کامیابی ہے جس کے پاس آج ایک مکان کل دو ہو گئے, کامیابی ہے جس کے پاس دو مکان تین ہو گئے, کامیابی جس کے پاس ایک گائے سے 20 گائیں ہو گئی, کامیابی ہے جس کے پاس باپ کا بچہ 1 ایکڑ تھا اس نے 20 ایکڑ بنا لیے, کامیابی ہے. آپ بھی کہیں گے بڑا کامیاب, آپ بھی کہیں گے بڑا کامیاب, آپ بھی کہیں گے بڑا کامیاب, لیکن اللہ کے ہاتھوں میں کون کامیاب ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. او میرا بندہ کامیابی یہ نہیں جب موت کا چرخہ چلے گا, بڑے بھی چھوٹے بھی, اپنے بھی پرائے بھی, سجن بھی دوست بھی, سارے موت کے بل میں آئیں گے. پھر میرا بندہ جو تو نے اپنے ہاتھوں سے کمائی کر کے آگے بھیجا, اس کامیابی کے اوپر معیار, اس کمائی پر معیار ہوگا, اس کمائی کے اوپر کامیابی کا معیار ہوگا. پتہ ہے آج ووٹ لینے والا کامیاب, آج مارکیٹ بنانے والا کامیاب, آج اچھی گوری دلہن لینے والا کامیاب, آج پیسہ کمانے والا, گاڑی والا, ہاتھ کے اندر اچھا موبائل لینے والا کامیاب ہے. کل قیامت کے دن کامیابی کا معیار وہ ہوگا فمن زحزح عن النار, جس کو جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا, وادخل الجنۃ فقد فاز, وہ جنت کے 8 دروازوں سے اسے جنت میں داخل کر دیا گیا. تیری کامیابی کا اعلان عبدالحنان کرے گا, مولوی ذیشان کرے گا, علماء اکرام کریں گے, صلح کریں گے. بیوی کی کامیابی کا اعلان شوہر کرے گا, پیر صاحب مرید کا, شاگرد استاد یہ آپس میں کامیابی کا اعلان کریں گے. لیکن کامیابی تو وہ ہوگی جب قیامت کے اللہ اعلان کروائیں گے ادخل الجنۃ فقد فاز. او لوگو فلاں کا بیٹا آج اللہ کے دربار میں کامیاب ہو گیا ہے. خبردار اس دنیا کے پیچھے, دنیا کے مال و متاع کے پیچھے, دنیا کے سرد و سما کے پیچھے بھائی سے منہ نہ موڑنا, باپ کا گریبان نہ پکڑنا, ماں کو گھور کے نہ دکھانا, بہنوں کو دروازے سے دھکے نہ دینا, یار کی یاری میں فرق نہ آنے دینا, اللہ کے گھر سے دور نہ ہونا, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کو نہ چھوڑنا, نبی کی غلامی میں آ کے رہنا. ایسی زندگی گزار کے جانا تو ہنستا ہوا جائے, دنیا تجھے رخصت کرے تو روتے ہوئے کرے. یا اللہ کس کے پیچھے؟ فرمایا دنیا کے پیچھے. خبردار دنیا کے پیچھے اپنا معیار زندگی ختم نہ کرنا. بابو جی یہ ساؤنڈ میرے بھائی کا, ان کے پاس کوئی جائے گا, اجی ہم نے جلسہ کروانا ہے,
کہے گا جی میرا سون لے جاؤ، انشاءاللہ نہ کرے گا، نہ ٹھا کرے گا، نہ پا کرے گا، انشاءاللہ میری گارنٹی، پہلے پیسے نہیں، پیسے بعد میں دینا۔ پنکھے والے نے بھی یہی کہا تھا، مکان والے نے بھی یہی کہا تھا، دکان والے نے بھی یہی کہا تھا۔ موبائل لینے کے لیے جاؤ، ڈبہ کھولنے سے پہلے کہتے ہیں 1 سال کی وارنٹی، کھولوں یا نہ کھولوں؟ 1 سال میں اگر خراب ہو جائے تو کمپنی کلیم کرنا، کمپنی کلیم کرے گی، کمپنی کی طرف کلیم ہے۔ ہر بندہ اپنی چیز کے معیار کی گواہی، یہ پین والا بھی میرے عزیزو معیار، یہ گھڑی والا بھی معیار کہتا ہے۔ میرے عزیزو دنیا کی اللہ نے سونی بنائی، اللہ جل شانہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے میرے بندے یہ دھوکے کا گھر ہے، اس کے دھوکے کے گھر میں اس دھوکے میں نہ آنا، یہ دھوکے کا گھر ہے، اس کے جال میں نہ پھنس جانا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دنیا اس سانپ کی مانند ہے جس کے اوپر بہت پیارے نقش و نگار ہوتے ہیں، اندر اس کے زہر ہوتا ہے، اپنی لپیٹ میں لے لے ایسا دستی ہے، نہ خدا کا رہتا ہے نہ مصطفیٰ کا رہتا۔ اور میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو محمد بن قاسم سلطان محمود غزنوی اللہ اکبر نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح گزارنا۔ ہاں بھائی، اپنی زندگی نہ گزارنا سگریٹ کے کشوں کے پیچھے اپنی زندگی کو ضائع نہ کرنا، مال کی دوڑ کے پیچھے اپنی زندگی کو ضائع نہ کرنا، ایسی اپنی زندگی بنانا اللہ اکبر کے راتوں کو جو اٹھ کے رو کے دکھائے مالک کائنات تیرے رونے کی وجہ سے ساری کائنات پر اپنا کرم فرمائے، ساری کائنات پہ اپنا فضل فرمائے۔ باقی دنیا بابو گزر گئی، باپ دادا غریب تھے، سکی کھایا کرتے تھے، ہم پراٹھے کھا رہے، آگے والے پتہ نہیں سونے کے کھائیں گے یا چاندی کے کھائیں گے، پہلوں نے کچے برتنوں میں کھایا، اب ڈنر سیٹ کے اندر کھا رہے ہیں، پتہ نہیں اگلے سونے کے برتنوں میں کھائیں گے۔ رہی دنیا ان کے پاس بھی نہیں بچی، میرے پاس بھی کوئی نہیں، اور آگے والوں کو بھی دنیا دھوکہ دے کے جائے گی۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو دنیا کے دھوکے سے بچ کر اپنے اللہ کے قدموں میں آ جائے۔ اور کامیابی کا معیار میرے عزیزو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے مبارک زندگی کو بنایا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، اس کی قدوسیت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کی قسم ہے، کامیابی ملے گی تو آقا کے قدموں میں ملے گی۔ جہاں دنیا کے اندر چلا جا، پیسے کے بلبوتے پر، اولاد کے بلبوتے پر، عہدوں اور اسمبلیوں کے بلبوتے پہ دھکے کھا کے دیکھ لے، روح سیاہ ہو جائے گا، کالا ہو جائے گا، مردار ہو جائے گا، نہ کام ہوگا۔ اگر کامیابی چاہتے ہو میرے بزرگوں، کامیابی چاہتے ہو میرے جوانوں، کامیابی چاہتے ہو میرے بوڑھوں، کامیابی چاہتے ہو میری بہنوں میری بچیوں، تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں آنا پڑے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو نبی کے قدموں میں آ کے بیٹھ جا، اللہ تیرے سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ باقی جہاں مرضی بھٹکتے رہو، کاروبار پر کرونا، شادیوں پہ کرونا، شادی حالوں پہ کرونا، کبھی مولوی پہ بھی کرونا آیا، چل رہی ہے ماشاءاللہ گاڑی، یونٹ 60 روپے ہو جائے، یونٹ 5 روپے ہو جائے، اللہ اکبر الحمدللہ، وہی اعزاز ہے۔ نہ کبھی پگڑی میلی ہوئی، نہ کرتا ملسر ہوا کبھی میلا، ہر نماز میں آئے سجدہ کیا ہے۔ تنخواہوں کا معیار کیا؟ 8,000 10,000۔ ناراض نہ ہونا، ناراض نہ ہونا۔ مولانا ذیشان صاحب سے تو میرا ٹیلی فون پر رابطہ رہا، اور اللہ کی قسم کس موضوع پر کوئی بات نہ ہو سکی۔ بچوں کے حقوق نہیں پورے کرتا، گھر والے کہتے ہیں اللہ ان بچوں کے بارے میں تیرے سے پوچھے گا۔ بیوی کے حقوق نہیں پورے کرتا، اللہ کہتے ہیں بیوی کے حقوق کے بارے میں اللہ تیرے سے پوچھے گا۔ اگر کاروبار کے حقوق نہیں پورے کرتا، دکان 2 نمبری کاروبار کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں بندہ کہتے ہیں تیرے سے پوچھے گا۔ بابو جی کیا خیال ہے؟ ہر ایک کے حق کے بارے میں اللہ پوچھے گا، مولوی کے حق کے بارے میں اللہ کیوں نہیں پوچھے گا؟ تیرے سامنے والے مکان میں میں نے دیکھا کوئی نہیں، یا ادھر والا کہہ دو کیا پتہ سامنے والی بات صحیح ہو، یا پیچھے والے مکان میں میرے عزیزو ہر کمرے میں 4 اے سی لگے ہوئے، ایک مکان میں 4 اے سی لگے ہوئے، اور مولوی صاحب کے گھر کے اندر پنکھا وہ بھی ٹاؤں 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 کر رہا۔ بتاؤ میرے عزیز اسماعیل کے مکان سے اللہ پوچھے گا کہ نہیں تجھے ہوا اچھی لگتی تھی؟ اللہ اکبر، انجینئر کو، وکیل کو، جج کو ہوا اچھی لگتی تھی، قرآن کے وارث کو کیا ہوا اچھی نہیں لگتی تھی؟ کہ تو میرے عزیزوں قیامت کے دن پتہ لگے گا کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا۔ میرے عزیزوں لاکھوں کمانے والا حوصلہ چھوڑ گیا، کروڑوں کمانے والا حوصلہ چھوڑ گیا، 20 مربع 20 ایکڑ کا مالک حوصلہ چھوڑ گیا، لیکن اللہ نے علماء کے دل پر اپنی رحمت سکینہ اتار رکھا ہے۔ یہ 10,000 زندگی بروگی لیتے ہوئے کبھی انہوں نے حوصلہ نہیں چھوڑا ہے، کبھی حوصلہ نہیں چھوڑا ہے۔ جن کی زبان پر ایک ہی لفظ آتا ہے، کہتے لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، ہم نے بندوں سے اجر نہیں لینا، اجر تو اپنے اللہ سے لینا ہے۔ یہی وجہ ہے آج ذمہ داری سے ان علماء کرام کی وکالت کر کے جاؤں گا، آج ان علماء کرام کی نمائندگی کر کے جاؤں گا۔ بابو جی ہمارے ہاں کوئی پیر صاحب ہے، لاکھوں نذرانہ لے کے گیا، عبدالحنان آئے گا اتنا بڑا لفافہ لے کے جائے گا، کیا حق یہ تیرے محلے کی مسجد کے امام کا کوئی نہیں جو 5 نمازیں پڑھاتا ہے، 4 جمعے کے خطبے دیتا ہے، مرنے کوئی مرے تو میت کو غسل یہ مول دینے جاتا ہے، قبرستان پہ قبروں پہ قرآن پڑھنے کے لیے جاتا ہے، بچہ پیدا ہو اذان دینے کے لیے جاتا ہے، میرے عزیزوں کو بیمار ہو جائے پھونک مارنے کے لیے یہ جاتا ہے، 5 وقت کی نماز میں باتھ روم یہ صاف کرے، فرش یہ صاف کرے، مسجد کا محراب یہ صاف کرے۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، اتنا اونچا عہدہ ملا
جس منصب پر اللہ نے سارے نبیوں کے سردار کو کھڑا کیا معذرت کے ساتھ وہ منصب میرے عزیزو ہماری نظروں میں ہمیں اچھا نہیں لگتا. آج یہی وجہ ہے ناراض نہ ہونا علماء کرام، ناراض نہ ہونا علماء کرام. آج میری بد نصیبی نہیں، محنت کرنا حق ہے، حلال کی محنت کوئی بھی کر سکتا ہے، ولی صاحب کا بیٹا کر سکتا ہے، قاری صاحب کا بیٹا کر سکتا ہے، لیکن کتنی بد نصیبی کی بات ہے شیخ الحدیث کا بیٹا چنے چاول کی ریڑھی لگا رہا ہے. حرام نہیں ہے، منع نہیں ہے. باپ کی خواہش یہ تھی کہ بیٹا میرے منصب کے اوپر آ کے کھڑا ہوتا، کوئی موبائلوں والی دکان کے اوپر لگا ہوا، کوئی الیکٹریشین والی دکان پہ لگا ہوا. میں نے بھی اپنے بچے سے پوچھا، میں نے کہا بیٹے کیا بات ہے، اللہ نہ کرے بات ایسی ہو، مزاج بتا رہا ہوں. میں نے کہا بیٹے بتا کیوں عالم نہیں بنتا، کیوں مفتی نہیں بنتا؟ کہ ابا تیرے منصب پہ کھڑے ہو کر تیری کرسی سوال کر. اے بھائی میرے سے نمازیوں کی باتیں نہیں سنی جاتی، میرے سے گالیاں سنی نہیں جاتی. ابو جی دنیا چاند پہ پہنچ گئی تو آج 10,000 کے اوپر رگڑے کھا رہا ہے. اللہ کی عزت کی قسم مولانا ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اگر آج مسجد کے امام کی تنخواہ 50,000 ہوتی، میں دیکھتا تم یونیورسٹیوں میں کیسے داخلہ لیتے. آج اگر 70,000 1 لاکھ روپے امام کو ملتا اور 70,000 مؤذن کو ملتا، 50,000 خادم کو ملتا، تو یونیورسٹیاں میرے عزیزو خالی نظر آتی، خدا کے قرآن کے ادارے آباد نظر آتے. ہے ہی کوئی نہیں اس محکمے کا وارث. اور تو اور اللہ اس ملک پہ رحم فرما دے، مسجدوں کے بلوں کے اندر میرے عزیزو ٹی وی ٹیکس لگ کے آنے لگ جائے، مولویوں کے گھروں پہ ٹی وی ٹیکس لگ کے آنے لگ جائے، مدرسوں کے بلوں کے اوپر. اور میرے عزیزو اور کیا چاہتے ہو؟ ہمیں کسی حکومت سے کوئی واسطہ نہیں، جو بھی آیا رولا گولا ہی کر کے چلا گیا. ہر ایک کو ووٹ اس امید سے دیا تھا کہ یہ آئے گا 4 چاند لگائے گا، لیکن اللہ اکبر انہوں نے آتے ہی چاند کو بے نور کر کے رکھ دیا. اب دل میرے عزیزو اللہ اکبر غمزدہ ہو کے کہتا ہے، دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اپنے ہاتھوں سے گھر کا آشیانہ تباہ کر دیا. اب سکون تلاش کرتے پھر رہے ہیں، نہ سکون پیسے میں ملے گا، نہ سکون مال میں ملے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر تو اللہ، سکون تو اللہ کو یاد کرنے میں ملے گا. وہ یاد کرتا ہی کوئی نہیں ہے، ٹائم ہی کسی کے پاس نہیں. یہ پانی کا گلاس. میرا امتی تیرے پہلو میں تیری بیوی سو رہی ہو، ادھر تو سو رہا ہو. فرمایا تہجد کا وقت ہو، اللہ اکبر، تہجد کا وقت ہو تو بیوی کو اٹھائے، نہ اٹھے تو یوں کر کے پانی اس کے اوپر پھینک دے. اللہ اکبر. بیوی تجھے اٹھاوے اور نہ اٹھے تو بیوی تیرے پہ پانی پھینک دے. اللہ اس منظر کو دیکھ کر آسمانوں پر ہنسنے لگ جاتا ہے، خوش ہوتے ہیں. اللہ کب ہنستا ہے؟ فرمایا عرفات کا میدان ہو، اللہ، اور اس وقت گرمی. اسی سال ہم حج کے سفر پہ تھے، 54-55 میرے عزیزوں وقوف عرفات ہو رہا تھا. ادھر میرے عزیز سورج بھی سوا نیزے کے اوپر تھا. فرمایا عرفات کا میدان ہو اور حاجی 2 چادریں پہن کر، نہ مربے والا نہ رقبے والا نہ کوٹھیوں والا، 2 چادریں پہن کر، اسپن کا چپل پہن کر، جب حاجی کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، فرمایا اللہ یہ منظر دیکھ کے آسمانوں کے اوپر ہنسنے لگ جاتا ہے. فرمایا جب مجاہد اپنے لباس کے اندر، جہاد والے لباس کے اندر تیار ہو کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جان قربان کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ یہ منظر دیکھ کے ہنسنے لگ جاتا ہے. تہجد کی نماز کا وقت ہو، شوہر بیوی، بیوی شوہر کو اٹھائے، اللہ اکبر، دونوں ایک دوسرے کو اٹھائے. اللہ زمین کا یہ منظر دیکھ کر آسمانوں پہ ہنسنے لگ جاتا. تم نہ گھر جا کے پانی پھینک دینا کہیں، پرسوں کے عدالت میں طلاق لیتے کھڑے ہو. وہ ایک 3-4 سال پہلے میں نے اپنی مسجد کے اندر بات کر دی. میں نے کہا، میں نے کہا یار بیوی کو لقمہ بنا کے کبھی دے دیا کرو، یہ بھی آمنہ کے لال کے طریقوں میں طریقہ ملتا ہے، سنت ہے. اگلے جمعے 3-4 بیٹے میرے آ کے پاس بیٹھ گئے، کہا حضرت جی ابے نو کہڑے کام لا دیتا، نہ دن ویکھنا نہ رات ویکھدا، لقمہ بنا کے ٹھا اما دے منہ دے اندر پا دیندا. کہنا مولوی عبداللہ حنان اتنی بھی سنت نہیں ہے کبھی پیار کے اندر. جن ہاتھوں سے میرے عزیزوں جوتے اٹھے ہوں، اللہ اکبر، جن ہاتھوں سے سوٹے اور طلاق کے لیے دستخط اٹھے ہوں، ان ہاتھوں کے اندر آمنہ کے لال کا مزاج اور پیار کیسے آئے گا؟ ایک ہوتا ہے اخلاق حسنہ، ایک اخلاق کریمانہ، ایک اخلاق عظیمہ. اخلاق حسنہ وکتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین. اخلاق حسنہ یہ جتنی تجھے تکلیف پہنچی اگر معاف کر دے تو بہتر ہے، ورنہ اتنی پہنچا دے. ایک اخلاق کریمانہ وہ عیسائیوں کے لیے اخلاق کریمانہ، اگر کسی نے تجھے تکلیف دی اللہ اکبر اسے معاف کر دے. اخلاق عظیمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، جس کی مثال آپ نے فتح مکہ کے موقع پر دیکھی اور امت کے سینوں میں وہ مثال اتار دی. حاجی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، آپ نے جب لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، ایک بھائی نے الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر یوں کر کے لٹ اٹھا لیا اور کہا الیاس اگر اب تو نے مجھے دعوت دی یا ہاتھ لگایا میں تجھے ڈنڈے سے چھیدوں گا.
डंडे से मारूंगा। हजरत इलियास रहमतुल्लाह अलैह कदमों में बैठ गए और आपने पैरों को पकड़ लिया। आपने फरमाया, ओ मेरा भाई, तूने अल्लाह अकबर हाथ लगाने पर मारने का कहा, पैर पकड़ने पे तो मारने का नहीं कहा था। वो इलियास रहमतुल्लाह अलैह जब आपका इंतकाल हुआ, हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ज़ारो कतार रो रहे थे। फरमाया, ओ लोगो, हजरत इलियास रहमतुल्लाह अलैह को जब कफन पे इतर लगाओगे तो रूई के फायों से ना लगाना, उंगलियों पे मल मल के ना लगाना, बल्कि पूरी शीशी इतर की हाथ पर उंडेल लो और पूरी शीशी हाथ पर उंडेल कर चुपड़ चुपड़ के माथे के ऊपर यूं करके इतर लगाइयो। फिर शेखुल हिंद रो के फरमाने लगे, फरमाया, एक मरतबा नहीं कई मरतबा मैंने इस आंख से इलियास को देखा कि इस पेशानी को सजदे में रखकर सारी सारी रात उम्मत के गम में रोया करता था। अब कहाँ, कुछ ऐसे भी लोग उठ जाएंगे दुनिया से जिन्हें ढूंढने निकलोगे मगर पा ना सकोगे। तो मेरे मौलाना, मैं यहाँ एक बात करके जाऊंगा, पता नहीं मुझे करनी चाहिए नहीं, या पता नहीं बाद में इस बात का नतीजा क्या आएगा। मस्जिदों की लड़ाई सुनी थी मेरे अजीजों, इमाम कोर्टों की लड़ाई सुनी थी, मदरसों की लड़ाई सुनी थी, भाइयों की लड़ाई सुनी थी, रिश्तेदारों की लड़ाई सुनी थी। मेरे कसम खुदा की मौलाना, मैं साउथ अफ्रीका के अंदर गया, ये मर्द मैंने वहाँ भी पाया, ये जो आपस की मराकिज़ की लड़ाई है, इसने अल्लाह पर इस काम को कमज़ोर करके रख दिया है। अल्लाह के वास्ते अगर हमारे मरकज़ को निगाह किसी की बदनिगाही नज़र लग गई, अल्लाह उस बदनिगाही से अल्लाह हमें महफूज फरमा दे, अल्लाह बदनज़री से महफूज फरमा दे। नबी भी एक था, काम भी एक था, इस काम का मिजाज भी एक था, लेकिन आपस की नफ्सा नफ्सी ने खुदाए पाक की कसम इस काम को भी दो हिस्सों में तकसीम करके रख दिया। खबरदार खबरदार, जिम्मेदारी से अर्ज करके जाऊंगा, खबरदार खबरदार खबरदार, इस नखेड़े में इस जबेड़े में ना पड़ना। हम छोटे लोग हैं, हमारा काम है काम करना, बाकी बड़े जाने उनका काम जाने। इस बहस को अपनी मस्जिदों अपनी जिंदगी के हिस्सों में ना लेके आना। हाँ, ये बड़े हैं, बड़ों का इख्तलाफ उम्मत के लिए रहमत हुआ करता है, बड़ों का इख्तलाफ उम्मत के लिए रहमत हुआ करता है, बड़ों का इख्तलाफ अल्लाह की उम्मत के लिए रहमत हुआ करता है। क्या पता इस इख्तलाफ को अल्लाह रहमत की चादर में ओढ़ दे और अल्लाह सारे कुफर की हिदायत का जरिया फरमा दे हमारे लिए सारे सांझे। इसीलिए खुदा के वास्ते अर्ज करूंगा, अजान का वक्त हो, कोशिश करना मस्जिदों को आकर आबाद करना, मस्जिदों को आकर आबाद करना, बाजमात नमाज अदा करना। 5 वक्त की नमाज की बहुत ऊंची फजीलत है। फरमाया, जिसका हज का इरादा हो, बताओ कौन कौन चाहता है कि इंशाअल्लाह मैं इसी साल हज करके आ जाऊं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सबकी नियत है। वजीफा मैं दे के जा रहा हूँ, ना दमड़ी लगेगी, ना पैसा लगेगा, ना मेहनत लगेगी। इंशाअल्लाह फकीर मर गया तो दुआ दोगे, मग़फ़िरत की दुआ करोगे, जिंदा रहा दुआ दोगे। अमीर हो गरीब हो, कोई इसके अंदर कैद कोई नहीं। 5 अमल शुरू कर दो, 5 अमल शुरू कर दो, अल्लाह इसी साल हज कराएगा। पहला अमल ये कि सारे बैठ के नियत करो, अभी 10 महीने बाकी हैं, सारे बैठ के नियत करो, इंशाअल्लाह इसी साल हज करेंगे। कह दो इंशाअल्लाह इसी साल हज करेंगे। दूसरी नियत मेरे अजीजों, ये अपने घर के अंदर एक बॉक्स ले आओ, अपने घर के अंदर एक गुल्लक ले आओ, अपने घर के अंदर एक डब्बा सा रख लो, अपने घर के अंदर कोई बॉक्स रख लो, इसमें रोजाना की बिना पर थोड़े थोड़े पैसे डालेंगे। 10 रुपए, 20 रुपए, 50, 100 रुपए, जितनी अल्लाह तौफीक अता फरमावे, 1000, 2000, लेकिन उस डब्बे को खोलना नहीं है। नियत करनी है, जितना पैसा सारा मैं हज के सफर पे खर्च करूंगा। तीसरा काम जिम्मेदारी से 5 वक्त की नमाज पाबंदी से जमात के साथ पढ़नी है। चौथा काम रो रो के कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ना है। और 5 रातों को उठ के थोड़ी देर अल्लाह के लिए दुआ करनी है। या अल्लाह, एक पकोड़े बेचने वाला भी तो हज पे गया था, जिसको दुनियादार ने कहा था, लो जी अब पकोड़े बेचने वाले भी हज पे जा रहे हैं। किस्सा कुछ यूं था, महल्ले से मेरे अजीजों एक बंदा सफेद रंग का जोड़ा अस्पन की चमली पहनकर, लाल रुमाल रखकर, टोपी पहनकर हज की तरह मेरे अजीजों घर से निकला। दुनिया फूलों की पत्तियां फेंक रही थी और दुआ कर रही थी। एक बंदे ने अपनी ऊंची दुकान पे खड़े होकर कहा, ओ देखो जी अब ऐसा दौर आ गया, अब पकोड़े बेचने वाले भी हज पर जा रहे हैं। पकोड़े बेचने वाले की आंखों में आंसू आए। उसने यूं मुड़ के देखा, कहा भाई सच कहता है, पकोड़े बेचने वाले हज पे जा रहे हैं, लेकिन क्या करूं, जाने वाला तो पकोड़े बेचता है लेकिन भेजने वाला तो पकोड़े नहीं बेचता है। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज के ऊपर अल्लाह कादिर है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, पहली नियत करनी, दूसरी रोजाना पैसे जमा करने, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़नी और कसरत के साथ आमना के लाल पर आंखें बंद करके दुरूद शरीफ पढ़ना है। तसव्वुर में यो, मैं अपने इलाके में नहीं बैठा, मैं अपने घर के मंजे के ऊपर नहीं बैठा, मैं गुंबद खजरा के साए में हुजूर के रोजे की जालियों के सामने बैठा हूँ और वहां बैठकर मैं आका दो आलम को अपना दुरूद पाक सुना रहा हूँ। इस तमन्ना, इस फिक्र, इस तड़प के साथ, कपड़े भी पाक हो, चादर भी पाक हो, खुशबू लगा के बावुज़ू हो के, आंखें बंद करके सर झुका के दुरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद इब्राहिमी पढ़ो। लोग दुनिया कहती है छोटा पढ़ो, बड़ा पढ़ो। अल्लाह की कसम जिम्मेदारी से अपने उलमा इकराम की दुआ लेके जा रहा हूँ और दुआ दे के जा रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। जिस दुरूद में हुजूर का नाम आ जाए, अल्लाह की कसम वो दुरूद छोटा नहीं हुआ करता है। अल्लाह भी शानों वाला, अल्लाह का नबी भी शानों वाला। जिन अल्फाज में आका का नाम आ जाए, अल्लाह उन अल्फाज को भी शानों वाला बना देता।
मौलवी साहब एक बात बताओ, मौलवी जी इधर आप देखो, मैं अपनी बीवी के साथ था हज पे, मेरे साथ खातिम भी होते हैं, अकीदा हयातुन नबी कूट कूट के मेरे दिल में भरा, लेकिन उस दिन मौलाना अल्लाह की कसम नमूद नुमाइश नहीं, मैं हुजूर की हयात के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था, ममात के बारे में। हमारा नबी अल्हम्दुलिल्लाह अपने रोज़ानवर में जिंदा है, कह दो बेशक। अगर कोई नहीं मानता तो कोई बात नहीं, उसकी मर्जी भाई, वो कहीं भी जिंदा माने, बरज़ख में माने, नीचे माने, जिंदा तो माने। लेकिन अब्दुल हन्नान का और जज जितने बैठे सबका कीदा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो वजूद और जो रूह के साथ दुनिया में भेजा, उसी वजूद और रूह के साथ हुजूर अपने रोज़े मुबारक में जिंदा है। हम दोपहर को आए, दूर हमारा होटल था, क्योंकि मेजे वहाँ हजरात ने, इंडिया ने, दूसरे हजरात ने वहाँ इंडिया वालों ने ले लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह जितने तुम इलाकों के नाम गनवा में सब में बयान मकतबों में तकरीबन हज से पहले मेरे 30-40 बयान हो चुके थे मकतबों में और अजीजिया के अंदर, 4-4 बयान, 3-3 बयान लोग लेके अरफात में, मुदलफा में, मिना में, मदीने में। ये बात की बात है। मेरे घर वालों से कहा, मैंने कहा चल नमाज पढ़ के, उन्होंने कहा कोई है नहीं, ये साथी आएंगे तो असर में तुझे लेने वास्ते। मैंने कहा मेरा दिल कर रहा, अब पता नहीं मगरिब का था वक़्त या जोहर का था। मेरी घरवाली गई, नीचे मुतरे, ऊपर हम होटल वहाँ मदीना शरीफ की मस्जिद नबी के सहन में आए। अब कहने लगी मैं वहाँ व्हील चेयर कैसे लेके जाऊँ, ममनू है नहीं साहब। मैंने कहा तो लेके चल। आगे पुलिस वाले खड़े थे, तो अल्लाह का शुक्र है, पता नहीं सिद्दीकी निस्बत से, बड़ों की दुआओं से अल्लाह ने इस दफ़ा जो भी, और रमज़ान में उम्रे पे जो नमाजें दी अल्लाह ने बाबे सिद्दीक में मुझे दी, और वो बैरियल 2-3 हटा देते थे व्हील चेयर अंदर। अब मैं नमाज पढ़ के, फ़र्ज पढ़ के यूँ बैठा, और गुंबद, अब जो उम्रे के लिए गए होंगे बाबे सिद्दीक, फिर यूँ ऊपर घूम के बाबू सलाम में, और दरमियान में एक ही पर्दा लगा हुआ, पर्दा उठाओ तो बाबू सलाम में, तो पर्दे के सामने बैठा था। अब मैं यूँ बैठा, सारी दुनिया चली गई। बोली, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, एक कमियों में कमी, एक कुत्तों में कुत्ता, एक नकारों में नकारा आपको सलाम करना चाहता है, और मेरे पास बंदा कोई नहीं, अगर आप इजाज़त दें तो कोई अल्लाह से कह के बंदोबस्त फरमा दे। मौलवी साहब अल्लाह की कसम, मैं कोई ना पीर ना फकीर, ना मैं को बैत कराने आया। मैंने जब ये दुआ की ना, तो एक मलेशियन या फिलिपाइनी था, उसका पाँव कुछ ख़राब था, वो यूँ मजूरी के हाल में पर्दे से अंदर चला गया, उसके पीछे 4-5 और चले गए, उसके पीछे 4-5 और चले गए, तो अंदर से बड़े अफसर आए, उन्होंने आके उनको सबको डांट के बाहर निकाल दिया, और जो पर्दे पे पहरेदार था उसे बहुत डांटा, क्यों भेज रहा, उन्होंने कहा बस माफ़ी मांगी। वो फिर डांट के अंदर चले गए, फिर अंदर से वापस आए, मैं व्हील चेयर पे था, मेरी तरफ देख के कहने लगे अंदर आना है। मैंने कहा जी मैंने आना है। क्या अंदर आना है? मैंने कहा जी आना है। अल्लाह के बंदे ने पुलिस वाले को इशारा किया इसकी व्हील चेयर लेके अंदर आ। वो व्हील चेयर लेके अंदर आया। अभी दुनिया घूम के परली तरफ से आ रही थी, अल्लाह की कसम मेरी वीडियो भी वायरल, मैं अकेला मस्जिद नबी में हुजूर को सलाम कर रहा था, पूरे मस्जिद। उस दिन तो 110 नहीं बल्कि 10% हुजूर की हयात का कीदा हो गया कि दीवाने ने पर्दे के पीछे का सलाम करना है, आका ने आगे बुला लिया है। मेरे जब दुरूद शरीफ पढ़ना तो आंखें बंद करके, इस तरह आप अपनी मस्जिद में नहीं बैठे, महल्ले गुंबद खजरों के साए में जालियों के सामने बैठ के हुजूर को दुरूद सुना रहे, इस नियत से तसव्वुरात में मैं सुना रहा हूँ आका मेरा दुरूद सुन रहे। तो 5 काम कर लो। पहला काम नियत, पैसे जमा करना, 5 वक्त की नमाज, चौथा दुरूद शरीफ की कसरत लादादात पढ़ना, और 5वां रो के अल्लाह से दुआ करना। इंशाअल्लाह अल्लाह गैब से इसी साल हज का इंतजाम फरमाएंगे। इंडिया के जो हजरात थे ना, वो जो मेरी व्हील चेयर लेके चलते थे, और मौलाना सईद अहमद साहब थे हैदराबाद के, उन्होंने ठानी थी कि मैंने मक्का और मदीना की सरजमी पे जूता नहीं पहनना। अरफात के दिन योम अरफात जो था, इतनी गर्मी थी, उन मौलाना के पैरों से खून बह रहा था, और मौलाना को मैंने उदाड़ी, मैंने कहा मौलाना अल्लाह का वास्ता है, ये अकीदत नहीं है, सहमत है, आप मेरे चप्पल पहने। उन्होंने 2 मिनट चप्पल पहने, वो खून में रंगे और फिर चप्पल उतार के फेंक दिए। अब पूरी गर्मी के अंदर वो चप्पल, फिर वो रो रहे थे, कहने मौलाना मुझे अपने नसीबे पर रश्क क्यों ना हो, मैं कहाँ, किराए के मकान में बच्चियों का मदरसा मेरी बीवी ने खोला, मैंने खोला, हमारे तो किराया देने के पैसे नहीं थे। एक हमारे इलाके के अंदर बंदा आया, जुस्तुजू थी, हमारे इलाके में आया, हम जैसे 12 उलमा इकराम के हज के पैसे दे के चला गया, जाओ अल्लाह का घर देख के आओ। मेरे अल्लाह इंतजाम फरमाते हैं, जाने की नियत तो हो, जाने की नियत तो हो, लेकिन इंसान नियत ही नहीं करता। अल्लाह पर भरोसा करके कदम उठावे। अगर खुदा पर भरोसा करके खाद डाल सकते हो, पानी लगा सकते हो, रात को पानी लगाने के लिए इतने पानी के अंदर खेतों में कूद सकते हो, तो अल्लाह के भरोसे पर अल्लाह के घर की ज़ियारत करने की नियत नहीं कर सकता। मेरा कोशिश तो करे, कदम तो उठाए, लेकिन हमारा मिजाज ही नहीं बनता। 1 to 5 लेने का मिजाज है, स्कूटर लेने का मिजाज है, कार लेने का मिजाज है। बैठे होंगे चौधरी बन के मंगनी की रस्म के ऊपर बैठे होंगे कि तुम्हारी माफ करना, हाथ जोड़ता हूं, इस नाकारा हरकत की वजह से
کئی بیٹیاں ڈولی سے محروم ہو گئی. جو مسجدوں کے اندر اعلان کرتے ہو آج فلانے کی دھی کا جہیز فلانے کے بیڑے میں دیکھا جا رہا. ہمارے ہاں تو رواج ہے, ہماری پہلی بہو گاڑی لے کے آئی تھی, دوسری ٹرک لے کے آوے. نہ جی نہ, ہم تو ماشاءاللہ دیندار لوگ ہیں جی, ہم تو دیندار لوگ ہیں جی, بس ہم سادے کپڑے میں. یہ شادی ہوتی ہے؟ نندوں کے کپڑے علیحدہ, بھاجوں کے کپڑے علیحدہ, دیورانیوں کے علیحدہ, جٹھانیوں کے علیحدہ. تو لڑکی کا باپ کیوں نہیں کہے گا وہ دکھائی علیحدہ ہونی چاہیے, اللہ اکبر بری علیحدہ ہونی چاہیے, سونے کے ہار علیحدہ ہونے چاہیے, کھانا بھی چودھری صاحب سانو کچھ نہ چاہیے, ہمیں نہ کچھ چاہیے, ہمیں نہ کچھ چاہیے, پر روٹی اچھی کھلائیو. کیا کھلاوے؟ گھر پٹھے کھاتے ہو؟ ایک آدمی کی دعوت ہے, 4 گارڈ آ رہے ہیں, 5واں ڈرائیور آ رہا ہے, ان 4 کا حساب کون دے گا؟ ہوٹل میں کوئی کھلاتا ہے؟ ہوٹل کے اندر آپ چلے جائیں میرے عزیزوں کو, سب کو کھانا کھلا, پیسے ایک کے دوں گا, دے گا؟ یا تو نے انگوٹھا رکھ رکھا ہے لڑکی کے باپ کے اوپر, وہ اپنی عزت بچاتا پھرتا ہے, کبھی نائی سے پوچھتا ہے, جری صاحب فکر نہ کرو, میں انشاءاللہ قابو کر لوں گا پانی پا کے. اور اتنا کچھ دینے کے باوجود اپنے سمدھی کی داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کوئی کسر رہے گی میں بچی والا ہوں, مجھے معاف کر دینا. اتنے اپنے آپ کے اندر ترم خان نہ بنو, اتنے اپنے آپ کے اندر میرا جرم نہ اتراؤ. وَكَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ, اس کی آئی میں آ گئے, اس کے عذاب کے چرخے میں آ گئے. اللہ کی کبریائی کی قسم ہے, وہ نیکوکاروں کی دور کی بات ہے, وہ گناہگار تو دور کی بات ہے, رگڑا دینے پر ہے نیکوکاروں کو بھی رگڑا دے دیتا ہے. ابھی پرسوں میں مظفر آباد آزاد کشمیر راولہ کوٹ جب لڑی, کلندراٹ کے علاقے میں تھا, کمولی صاحب اللہ کا امر ہمارے پہ برسا, رمضان المبارک کا مہینہ تھا, اللہ کی عزت کی قسم ہے گھر کے گھر اجڑ گئے, جنازہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں تھا. مولوی صاحب اسحاق نے منظر دیکھا, گھر کے 11 افراد, گھر کے 18 افراد پڑے ہوئے تھے, اللہ اکبر, ان کو کفن دینے والا بھی کوئی نہیں تھا. یہ اتوار کے دن میرا پہلا پروگرام جگلڑی میں تھا. میرے عزیزوں جب کوہلا سے میرے کوہٹا سے آگے گئے, راولہ کوٹ کے پاس گئے, 30 افراد کوچ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, دل دھک دھک کرنے لگ گیا, آنے لگی, الٹی آنے لگ گئی. ہمارے سے اگلی گاڑی کا بریک فیل ہوا, سیدھی کھائی میں جا کے گری. 29 افراد ایک جھٹکے میں اسرائیل علیہ السلام لے گیا. 30واں تڑپڑا تھا, اس کے سانسیں لینے سے پہلے اسرائیل اسے بھی لے کے چلا گیا. فرماؤ لوگوں, دنیا کی زندگی اللہ کی نعمت سمجھ کے گزارو, دنیا کی نعمت اللہ, دنیا کی زندگی اللہ کا انعام سمجھ کے گزارو, ورنہ اگر وہ آئی پر آ گیا, چھوٹے بچے کو نہیں دیکھے گا, دودھ پیتی بچی کو نہیں دیکھے گا, دلہن کا لباس نہیں دیکھے گا, دولہے کا چہرہ نہیں دیکھے گا, جوانوں میں بڈھا باپ نہیں دیکھے گا, بہنوں میں بوڑھی بہن نہیں دیکھے گا. جب وہ لینے پر آیا, اللہ کی کبریائی کی قسم ہے, اگر ایک کا درمیان ملا ایک لے کے جائے گا, اگر سارا گھر اجاڑنے کا ملا تو ایک بھی دنیا کے اندر باقی نہیں چھوڑ کے جائے گا. اپنا کھا گیا, بھائیوں کا کھا گیا, رشتہ داروں کا کھا گیا, خاندان والوں کا کھا گیا. یہ نہ تیرا پیٹ بھرا ہی کوئی نہیں, تیری گھگڑ بھری کوئی نہیں, اسے تو موت کا فرشتہ خدا کے امر سے آ کے بھرے گا. رب اکبر کی قسم ہے, آج کسی کے منہ سے نوالا چھینا, آج کسی کے منہ سے پانی چھینا, آج کسی کے منہ سے اس کی روٹی چھینی, یقین جان اس دن سے ڈر جب تیرے منہ سے کلمہ طیبہ چھین لیا جائے گا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا. اے میرا بندہ, بنایا میں نے, چلا میرا, جب میں ختم کرنے پر آیا مجھے میری کبریائی کی قسم میں تیرے سے اتنی برابر بھی مشورہ نہیں لوں گا. آج مسجد کا دروازہ میں نے تیرے لیے کھولا, مسجد کا کباڑ تیرے لیے کھولا, 5 مرتبہ بلا رہا ہوں, بلا رہا ہوں. مسجد کے ممبروں پہ بیٹھ کے تجھے سمجھایا جا رہا, جلسوں پہ تجھے سمجھایا جا رہا, بار بار کہا جا رہا حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح. 1 مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, اے حضرت انسان تجھے کیا ہو گیا, 77 مرتبہ تیرا اللہ تجھے روزانہ بلا رہا ہے. ماں بچے سے کہتی روٹی کھا لے, ابھی نہیں کھاتا, کھا لے,
4-5 مرتبہ کہے گی کہ جی دفع کر. بیوی 4 مرتبہ بلائے 5واں مرتبہ نہیں بلاتی. واہ مالک تیری کبریائی پر تیری بے نیازی پہ قربان جاؤں. فجر کی اذان میں نماز میں 17 مرتبہ بلایا, ظہر میں 15 مرتبہ بلایا, عصر میں 15 مرتبہ بلایا, مغربی شام میں 15 مرتبہ, 77 مرتبہ بلانے کے بعد کہتا ہے ما غرک بربک الکریم. کبھی کہتا ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا. اے بندے میں نے تو تیری عزت کا خیال کیا, تو بندے ہونے کے باوجود میں اللہ کی عزت کا خیال نہیں کیا. تیری بیوی تیرے سے علیحدہ ہو گئی, رشتہ دار علیحدہ ہو گئے, بتا رات کے اندھیرے میں کیڑوں سے, مچھروں سے, مکوڑوں سے, اجدے, سانپوں سے, بچھوؤں سے, جنات سے, بھوت پریتوں سے کون تیری حفاظت کرتا رہا ہے؟ میں نے 7 آسمانوں کے فرشتوں میں اعلان کیا تھا, دیکھنا میرا بندہ اے سی والے کمرے سے اپنے کھٹڑے اپنی چرپائی چھوڑ کے سب سے پہلے میرے آگے سجدے میں گرے گا. اے میرا بندہ, جب میں نے تجھے سجدے میں نہ دیکھا, تجھے کھیتوں میں دیکھا, بازاروں میں دیکھا, جب میں نے تجھے دکانوں پر دیکھا, تو پھر میرا عذاب کا کوڑا بھی برسنے کے لیے تیرے پہ تیار ہو گیا ہے. ٹھیک ہے تیری مرضی, جس رستے پہ چلنا چاہے میں نہیں روکوں گا, لیکن ایک بات یاد رکھ, فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. چل پٹھے رستے پر, تیری گردن مروڑ کے نہ رکھ دوں تو مجھے خدا نہ کہنا. کر سجدے کا انکار, کر روزے کا انکار, کر میرے حکموں کا انکار, کر میری تابعداری کا انکار, مدینے کی سرزمین پر بھی تجھے ناکام کر کے دکھاؤں گا. مکے میں رہ کر بیت اللہ کے دیوار, بیت اللہ تیرے سامنے ہو, اگر میرے حکموں کے خلاف کمائے گا, بیت اللہ کی نمازیں چھوڑے گا, میں تجھے اتنا نکارہ کر دوں گا, پاکستان آنے کے لیے ٹکٹ کے پیسے بھی پاس نہیں ہوں گے. میری مان کے چل, میری مان کے رہ, میں تجھے جھونپڑیوں میں عزت نہ دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا. میں وہی اللہ, نہ میری طاقت کمزور ہوئی, نہ میرا اختیار کم ہوا, نہ میری گھور کمزور ہوئی, نہ میری مملکت سلطنت کے اندر کوئی نے مداخلت کی. میں وہی اللہ, کل بھی تھا, آج بھی, قیامت کی صبح تک وہی رہوں گا. میں نے کہا تھا نا شعر کو گرجنے دو انشاءاللہ تعالیٰ. پہلے تمہاری ٹوٹاں تھے, وہ میری ٹوٹاں چل رہی. اللہ میرے بھائی کے سونڈ کی حفاظت فرمائے, زور سے کہہ دو آمین. یہ میرے بھائی کی حلال روزی کا ذریعہ ہے. چلتے رہے, ٹھیک ہے. درود شریف پڑھو. شیطان نے ٹانگ اڑا دیا کرنے کا, لے یہ تو مولوی لوگوں کو سیدھے رستے پہ ڈال کے جا رہا ہے. کبھی خرابی آ جائے, بیماری آ جائے, سن لو ساتھ ساتھ, میں ایک موضوع پہ گفتگو نہیں کر رہا. چاٹ صرف امرودوں کی بنی ہو مزہ نہیں آتا, سیب کی بنی ہو مزہ نہیں آتا. اگر امرود, سیب, انگور ساری چیزیں گری ہوں تو مزہ آتا ہے. تو اس لیے مل ملا کے بات کر رہا تاکہ ہر بندے کو کسی نہ کسی درجے میں فائدہ پہنچ جاوے. یہ جیسے ایک دم سونڈ بند ہو گیا تو کیا کرے, سارا علاوہ اینڈ کرا نہیں, سونڈ بند ہو گیا, درود شریف پڑھ کے سونڈ کو ہدیہ کر دو, درود شریف کی برکت سے چلنے لگ جائے گا. بیمار کو دیکھ کے درود شریف پڑھنے لگ جاؤ, اوزار کو دیکھ کے درود شریف پڑھنے لگ جاؤ, کسی کو مصیبت میں دیکھ کے درود شریف پڑھنے لگ جاؤ, کسی کو لاچارگی میں دیکھ کے درود شریف پڑھنے لگ جاؤ, موت کے وقت کسی کی سانس سے ہٹ کے درود شریف پڑھنے لگ جاؤ. رب اکبر کی قسم, آمنہ کا لال بھی پیارا, آمنہ کے لال کا نام بھی بڑا پیارا. علماء اکرام بیٹھے ہیں, اگر یوں کوئی بندہ کہے نا چھوٹا درود شریف بڑا پڑھو, مجھے لگ رہا ہے حضور کے نام کی توہین ہے. جس نام میں, جس درود میں حضور کا نام آ جائے وہ چھوٹا ہوتا ہی نہیں ہے میرے عزیز, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک ہوتا ہے اخلاق حسنہ, نمازی کی نمازیں کمزور, حاجی کا حج کمزور, زکات دینے والے کی زکات کمزور, اخلاق کردار والے کا کردار کمزور, پریشان. سب سے مین وجہ جو سپر پاور حملہ کر رہی ہے وہ انسان کی زبان کی بد اخلاقی ہے. کڑوا بول. برادریوں کے اندر بیٹھ کے معافی مانگی جا رہی ہے, کان میں کہہ رہے بچ کے رہیو, پھیر تو ضرور ماروں گا. گاؤں کے راؤ صاحب نے, گاؤں کے چودھری صاحب نے, گاؤں کے نمبردار صاحب نے فیصلہ کر دیا, دونوں میں صلح کرا دی. اب ایک کہہ رہا حاجی صاحب کی چنگا نہیں کیتا, اب کیا کر, وہ پترا ٹھہرتے صحیح, ہلے وقت کوئی نہیں, وقت آ دے گا میں تمہیں آپ ہی دس دوں گا. ایسی ہو نا بھائی. اخلاق حسنہ, میرے چماٹ ماری بدلے چماٹ لے لی, بس معاف کر دیا تو بہت بہتر ہے. کریمانہ, مارنے والے کو معاف کر دیا اور یوں کر کے دوسری گال آگے کر دی, لے بھائی مارنے والے کو معاف کر دیا, بدلہ نہ لیا. کریمانہ,
اخلاق عظیمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، مارنے والے کو معاف کر دیا، جس ہاتھ سے مارا اس کا ہاتھ بھی چوم لیا ہے۔ یہ حضور والے اخلاق ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور غیبت اور چغلی بچے سے سارے اعمالوں کو کھوکھلا کر دے، نمازی کے سجدوں کو، روزے دار کے بھوکے رہنے کو، زکات دینے والے کے پیسے کو، اور نعتیں پڑھنے والے کی نعت کو، تقریر کرنے والے کی تقریر کو، تصوف پیر صاحب کے تصوف کو، یہ غیبت کھوکھلا کر کے رکھ دے۔ غیبت ہے کیا؟ میرے اندر کی وہ عادت، جو عادت میری پیٹھ پیچھے بیان کی جائے اور اس عادت، اس بات کو سن کر مجھے تکلیف ہو، اسے کہتے ہیں غیبت۔ میرے اندر کوئی بات تھی، اس بات کو میری پیٹھ پیچھے بیان کر دیا، اور اس سے جب میں نے سنی تو مجھے تکلیف، یہ ہے غیبت۔ اور بہتان کیا ہے؟ ایک بات میرے اندر نہیں تھی، بہتان کیا ہے؟ ایک بات میرے اندر نہیں تھی لیکن پھر بھی میری طرف سے منسوب کر کے وہ بات کر دی، یہ ہے بہتان۔ اور بہتان اتنا گناہ، ہر چیز معاف ہو جائے گی، جس پر بہتان باندھا معاف نہیں ہوگا جب تک اس سے جا کے معافی نہ مانگ کے آئے۔ عرض کی عملی والے، عرض کے اللہ والو، اگر وہ بندہ دنیا سے چلا جاوے جس پر بہتان باندھا تھا تو پھر نجات کیسے ہوگی؟ فرمایا اس کے لیے اتنی رو رو کے استغفار کر کہ تجھے یقین ہو جائے اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اور غیبت، ام المومنین میں نام لیا تھا ہماری مائی صاحبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی کا ایک کا ذرا چھوٹا تھا، مقام بڑا اونچا، لیکن قد میں جو اللہ نے بنایا کوئی تھوڑا سا کم تھا۔ ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی ہیں، ایک ازواج مطہرات میں سے اما جان نے یوں کر کے ان کے قد کو ان کی پچھلی طرف چلتے دیکھ کے اشارہ کر دیا، گٹ کا اشارہ کیا یا انگلیوں کا اشارہ کیا یا زبان سے دوسری کی کان میں کہہ دیا کہ چھوٹا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ پڑی، آپ نے فرمایا میری گھر والی تو نے ایسا کڑوا بول بولا، ایسے تو نے غیبت کی ہے، اگر اس کڑوے بول کو دنیا کے پانی میں ڈال دیا جائے تو ساری دنیا کا پانی کڑوا ہو جائے گا۔ ہنڈی پکڑی ہے، ساس کے گلے ہو رہے ہیں، کاروبار کر رہا ہے، بیوی کے گلے ہو رہے ہیں۔ اگلی بات تو تردد نہ ہوگا، علماء اکرام دعا دیں گے، ساری رات جس بیوی کے ساتھ بستر پہ لیٹ کے اپنے نفس کی لذت حاصل کرنے والا صبح دکان پر بیٹھ کر اسی عورت کے گلے کر رہا ہے، اللہ کی قسم وہ حرام کا انسان نہیں بلکہ کتا اور دلہ ہے۔ ہن لباس لکم انتم لباس لہن، اگر تیرے سر میں درد تو عورت کے بھی ہو سکتا ہے، تیرے پیر میں درد تو عورت کے بھی ہو سکتا ہے، تیری ٹانگوں میں درد تو عورت کے بھی ہو سکتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ اکبر، روئی کا پھالا وہ پتھر کی بھی کوئی نہیں۔ اگر کولر کے آگے بیٹھ کر، اے سی کی ہوا میں بیٹھ کر تجھے کماتے تیرے جسم میں درد ہو گیا تو چولہے کے آگے بیٹھ کر اسے بھی درد ہو سکتا ہے۔ کوشش کرنا اسے راضی کر کے جائیو، کوشش کرنا کردار میں، اخلاق میں، پیار میں اسے راضی کر کے جائیو۔ اگر قیامت کے دن تیری لگائی گھر والی نے اگر خدا کو رو کے دکھا دیا تو جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ یا تو لڑکے کو نصیحت ہوتی ہے سسر کی عزت نہیں کرنی، ساس کی عزت نہیں کرنی، سالوں سالیوں کی عزت نہیں کرنی۔ کئی باپ اس وجہ سے اپنے لڑکوں سے ناراض ہوئے، تو نے سسر کو آگے بڑھ کے سلام کیوں کیا ہے؟ کئی باپ اس وجہ سے ناراض ہوئے، تیرا سسر بیٹھا تھا تو نے اٹھ کے سسر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ ہم دیوالے ہیں کوئی؟ یا تو بات سسر کی ہو رہی ہے، بات ساس کی ہو رہی ہے۔ تجھے پتا ہے 1400 سال پہلے آسمان میں ایک منظر دیکھا، زمین کے اوپر ہلچل مچ چکی تھی جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گوشت کا ٹکڑا اپنے گھر لے کے آئے تھے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا اسے اچھی طرح پکا دے۔ اماں کہنے لگی میں نے اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بنائی، دوئی چلا چلا کر، ہنڈیا چلا چلا کر میں نے سالن بنایا۔ جب سالن تیار ہو گیا فرمایا عائشہ اسے پوٹلی میں لپیٹ دے۔ کہ میں نے وہ سالن پوٹلی میں لپیٹ دیا، ٹفل بنا دیا۔ اللہ اکبر، جب اٹھا کر حجرے سے باہر نکلنے لگے، میں نے کہا کملی والے کون ایسا مکے سے دجال ہوئے، کوئی ننیال میں کون آپ کے پاس آیا جس کے لیے میرے ہاتھوں سے کھانا پکوا کے جا رہے ہو؟ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پلٹ کے دیکھا فرمایا عائشہ نہ دجال میں سے آئے نہ ننیال میں سے آئے، میری خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیاں آئی ہوئی ہیں، کل آئی تھی کل، تو مجھے پتہ لگا میری خدیجہ کی سہیلیاں ہیں تو میں انہیں کہہ کے آیا۔ یوں نہ سمجھو خدیجہ کے جانے کے بعد تمہیں پوچھے گا کوئی نہیں،
میں گھر والا ہوں نا, کل کا انتظام نہ کریو, میں اپنے گھر سے اپنی عائشہ کے ہاتھوں روٹی پکوا کے تمہاری دعوت کرنے کے لیے آؤں گا. یہاں ہے سسر کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاتا ہے کوئی؟ یہ معاشرے کی وہ برائیاں ہیں جو انسان کو کنگال کر دیتی ہیں نیکیوں کے اندر میرے آدمی. اور میاں بیوی کی لڑائیوں میں ایک لڑائی یہ بھی ہوتی ہے, یہ میرے باپ کا پیسہ ہے میں نہیں دوں گی, یہ سونا اگر ضرورت پڑ جائے مسئلہ بن جائے, نہ یہ چوڑیاں تو میری امی نے دی, خبردار اس پر نظر نہ کریے میری. اگر شوہر نہیں تو کچھ نہیں, شوہر ہے تو ایسی ہزاروں چوڑیاں بن جائیں گی. یہ درد, یہ غم, یہ فکر آج سے 1400 سال پہلے گھر میں آئی تھی. سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجر مبارک میں تشریف لائے, پریشانی کا عالم ہے. ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آپ اوڑھنی اوڑھ کر کمرے کے کونے میں لیٹ گئے. اماں کہنے لگی ہائے میں مر جاؤں, ماں باپ قربان ہے, کبھی گھر کے اندر آ کر ایسا اخلاق نہ دکھایا, آج کملی والے کے مزاج کو کیا ہو گیا ہے کہ میں مر نہ جاؤں, کیا بات ہے. اب کیا کرے, بھوک لگ رہی, پیاس لگ رہی, کس نے گالیاں دی؟ نہیں. خدیجہ جی, یہ مکے سے پچھواڑ میں پہاڑوں کے دامن میں ایک قافلہ بیٹھا ہوا ہے, اور وہ میں صبح ادھر کو گیا تو دیکھا پیٹ ان کا کمر کے ساتھ, چہرے پر چبڑ پڑے ہوئے, بڑی لمبی دور کی تھکن کے چہرے پہ نظر آ رہی, اور لگ رہا ہے وہ بھوکے بھی ہیں. میں کیا کروں؟ خدیجہ تو کچھ نہ کر, کاش میرے پاس پیسہ ہوتا, کاش میرے پاس انتظام ہوتا, آٹا خریدتا, سبزی لاتا, خدیجہ پھر میں تجھے دیتا, تو پکاتی, تیرے ہاتھوں کا پکا ان کے پاس لے کے جاتا. میں کیا کروں, میرے اللہ نے مجھے سال میں رکھا, میں خوش ہوں. بچنا کہا, رونے لگ گئے. اما خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے میں آگے بڑھ کے میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا. کروتے کیوں میں ہوں نا, افسردہ کیوں میں ہوں نا, آنکھوں میں آنسو میری وجہ سے آ گئے, میں اللہ کو کیا جواب دوں گی, میرے ہوتے ہوئے آ گئے. اٹھیے, میں نے کہا خدیجہ کہاں جاؤں؟ خدر اٹھیے. میں اٹھ کے کھڑا ہوا, میری خدیجہ میرا ہاتھ پکڑ کے گھر کے دروازے کے پاس لے آئی اور کہا کملی والے ان مکے کے سرداروں پر جن کی مال کی چدراہٹیں ان کے سر کے اوپر پکڑیاں بندی پڑی ہیں, سب کو بلا کے لاؤ, مجھے آج ان سے کام ہے. خدیجہ ادھار لے گی؟ کہنا ہی نہیں. ان سے پیسہ مانگے گی؟ کہنا ہی نہیں. آپ بلائے تو صحیح. رحمت عالم فرماتے ہیں میں گھر سے باہر نکلا, ابو ہریرہ بھی لاؤ, جب مکے کے سرداروں کو بلا کے لاؤ. میں جب پلٹ کے واپس آیا, جتنا خدیجہ الکبریٰ کا مال تھا, جتنا سونا چاندی تھا, جتنا درم و دینار تھا, سارا گھر کے بیڑے میں لا کے ڈھیر کر دیا. میرا ہاتھ پکڑا, مال کے مجھے اس طرف بٹھا دیا. جب میں مال کے اس طرف بیٹھا, اتنا مال کی دیوار تھی, میں محمد کا وجود نظر ہی نہیں آ رہا تھا. 1 2 3 4 5 مکے کے سردار جب ویڑے میں آ کے بیٹھ گئے تو پتہ ہے میری خدیجہ نے کیا کیا؟ او مکے کے سردارو, یہ فیصلہ تو میں خود کمرے میں کر سکتی تھی, رات کے اندھیرے میں کر سکتی تھی, گھر کا دیا بجھا کے میں کر سکتی تھی, لیکن میں نے بہتر سمجھا یہ فیصلہ تمہارے سامنے کروں گی. خبردار خبردار, آج کے بعد انہیں یتیمی کا تانا نہ دینا, آج کے بعد انہیں غریبی کا تانا نہ دینا, آج کے بعد انہیں فقیری کا تانا نہ دینا. زمین پر تمہیں گواہ بناتی ہوں, عرش قریب پر سونے رب کو گواہ بناتی ہوں. خدیجہ کے پاس جتنا مال تھا, ارے سارے کا سارا مال خدیجہ الکبریٰ نے محمد کے قدموں پہ قربان کر دیا. آج کے بعد رئیس یہ ہیں, میں نہیں. آج کے بعد امیر یہ ہیں, میں نہیں. دکھا اخلاق. خدیجہ تیرے گھر میں ہے, فاطمہ تیرے گھر میں ہے, جس نے ساری زندگی علی سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا. نام رکھنے سے کردار بنتے ہیں, نام نہ بھی رکھ کردار اپنا قیامت کی اللہ ان کے قدموں کے اندر کھڑا فرمائے گا. بھائیوں کے سلوک کے بارے میں بتلایا, بہنوں کے بارے فرمایا خبردار بہن کو کبھی دروازے سے رلا کے نہ دینا. مکے سے کوچ کر گئے مدینہ طیبہ, 8 سال کے بعد پلٹ کے واپس آئے. فتح مکہ, ننھے بچے پھدکتے ہوئے اچھلتے حضور کی سواری کے سامنے. ایک بھائی دوسرے سے کہہ رہے وہی ہے نا, آنکھیں بھی ایسی, کان ناک بھی ویسے, ہونٹ بھی ویسے, اما تعریفیں کر ہنس بھی ویسے رہے. دوڑتے دوڑتے اپنے گھر گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ حضرت ام ہانی کے ہاں ٹھک ٹھک, امی امی, جی جی اما تجھے پتہ ہے آج مکے میں کون آیا؟ کہ کون آیا؟ اما وہی محمد آئے جن کو تو بازو پر لٹا لٹا کر, سینے پر لٹا لٹا کر, جن کی لوریاں جن کا نام لے لے کے سناتی ہے. میں اچھا وہ آئے ہیں.
اگلا سوال، بچوں کی ذہانت دیکھو، بچوں کی عقل دیکھو، فہم و فراست دیکھو. کہنے لگے اماں جس محمد کے تذکرے تو کرتی ہے، یہاں بیڑے میں منجی بچھتی تھی، اس درخت کے سائے کے نیچے بیٹھتے تھے، یوں کر کے لیٹتے تھے، پسینہ یہاں سے ٹپکتا وہ ہتھیلی پر آتا، پھر کلائی پر آتا، کونی کے نیچے بوتے رہتی، سارا پسینہ جذب کر لیتی. اماں جان جو یہ پسینہ تو ہمیں دکھاتی ہے وہی محمد آئے. اللہ اکبر، ہاں وہی محمد. آپ کیا کریں اماں، آج تو بڑی اونچی شان کے ساتھ آئے. تو کہہ رہی تھی اس گلی میں مار پڑتی تھی، اس گلی میں مار پڑتی تھی، آج تو بڑے ناز و نم کے ساتھ آئے. صحابہ پیچھے پیچھے اتنے ان کے ساتھی غلام ساتھ آ رہے ہیں. امی تیرے سے ایک بات پوچھے، آج وہ محمد کیا ہمارے گھر جلوہ گھر ہوں گے؟ آج کیا ہمارے گھر آئیں گے؟ ام ہانی کہتی اپنے دوپٹے کی چنی کے کونے لے کر میں نے یوں کر کے اپنی آنکھوں پہ رکھے. میں نے کہا آج جتنے اونچی شان والے بن گئے، آج اتنی اونچی عظمت والے بن گئے، آج غریب بہن کا غریبی والا بیڑا میرے محمد رسول اللہ کو کہاں یاد آئے گا؟ ہوتا ہے نا جس بیڑے میں کھیل لے کہ شہر سے آئے پھر فون کیا، بھائی تو آیا، مل کے بھی نہیں گیا، بس کیا کروں بہت بیزی ہوں، ٹائم نہیں تھا، میں نے ٹائم نہیں تھا. ٹائم نہیں تھا، پیسے کی مغروری نے بیڑا گرک کر دیا تھا. یاد رکھو، یاد رکھو، دیس میں جایا کرو اپنی بہنوں کے جہاں تمہاری بہنیں بیائی ہوئی ہوں. پتہ ہے مولانا بھی گواہ ہوں گے، پہلے ڈاکو جب کسی گاؤں کے اندر ڈاکہ ڈالنے چاہتے تھے تو پوچھتے تھے ہمارے گاؤں کی دھی یہاں بیائی بھی تو نہیں ہے؟ اگر پتہ لگتا دھی یہاں بیائی ہے تو کہتے او ڈاکو ہو کہ تو شرم نہیں آتی، اپنی دھی کو جہیز دیا، اپنے ہاتھوں سے لوٹنے کے لیے آ گئے ہو. یا تو ماں کی نہ ٹم میں چھوڑی، نہ ماں کے کانٹے چھوڑے، نہ ماں کی بالیاں چھوڑی. وہ مہانی کہتی ہے میں لمبی خیالات میں گم تھی، دروازہ بج من دق الباب، اندر سے پوچھا، باہر سے جواب انا محمد الرسول اللہ، تیرا ویر آیا. اماں کہتی میں زمین کو دیکھوں، زمین نظر نہ آئے، آسمان نظر نہ آئے. میرے اندر عجیب سی حرارت پیدا ہو گئی، میں نے یوں کر کے دروازہ کھولا، وہ مجھے دیکھ کے روئے، میں انہیں دیکھ کے رونے لگ گئی. اللہ اکبر. پھر فرمایا ام ہانی کے اندر نہیں لائے گی. میں جب اندر لے کے نہ کھٹڑا، نہ منڈا، نہ بیٹ، نہ مسہری، آلتی پالتی مار کر، چوکڑی مار کر زمین پہ بیٹھ گئے. پتہ کیا کہا؟ نہ حال پوچھا نہ حال پوچھا. فرمایا بڑے بڑے جگیرداروں نے، بڑے بڑے وڈیروں نے اپنے اپنے ڈیرے کھولے، دسترخوان لگائے تھے، ہر اللہ کی نعمت دسترخوان پہ تھی. بھوک بھی مجھے بڑی لگے تھی، کھانے کو بھی میرا دل چاہ رہا تھا. پتہ کسی چودھری کے گھر اس وجہ سے کھا کے نہیں آیا کہ میری بہن کے غریبی والے دسترخوان کا مان ٹوٹ جائے گا، تو کھلا مجھے. اب ام ہانی کہتی ہیں کیا کھلاتی؟ گھر کی حالت پتلی پتلی تھی، اندر بڑگی بورچی خانے کے اندر، اور میں نے دیکھا چنگیر میں روٹی کوئی نہیں، سالن کوئی نہیں، کولی میں سرکہ لیا، اور آپ نے فرمایا دیکھ کے مزاج شناس تھے نا، او میری بہنا بہت سارے کام ہے آج مکے میں، تازی پکانے کے چکر میں نہ رہیو، کل پرسوں والی لے آ، وہی کھا کے گزارا کر لوں گا، پھر آؤں گا تیرے ہاتھوں کی پکی کھاؤں گا. اماں کہتی ہے پیالی میں سرکہ ڈال لیا اور ایک پیالی میں کل پرسوں کے ٹکڑے چگیری میں رکھے اور لا کے. میں نے کہا بھائی ابھی تو یہی چیز ہے. سبحان اللہ، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ روٹی کے ٹکڑے کو سرکے میں ڈبویا اور کھا بھی رہے تھے، مسکرا بھی رہے تھے. اور میں عرصے کے بعد آج بہن کے ہاتھوں کی کھا کر محمد کو مزہ ہی آ گیا. لیکن یہاں تو پہلے کپوں کا سائز دیکھتے ہیں. بہن کے گھر آ جائے، وہ گلاس لے کہیں لینے جا رہی، صوفہ کہیں لینے جا رہی، کبھی پلے سے پکا جل رہی. اے بھائی مہربانی میں غریب ہوں نا، پکا جل. غریب تو تب تو نے کیا، خود تو نہیں ہوئی تھی، غریب تو نے کیا. جو باپ کی وراثت کے اندر حصہ تھا وہ تو کھا گیا. آج تو اے سی میں بیٹھا ہوا اسے پنکھے سے محروم کر رہا ہے. سوچ سمجھ کے اے سی کو 16 20 22 پہ لانا، کتنی ٹھنڈی ہوائیں لے گا اور بہن کو محروم کرے گا. قیامت کے دن ہر ہوا کے جھونکے کا اللہ کو جواب دینا پڑے گا. باپ مر گیا، 20 ایکڑ چھوڑ کے گیا، 4 بھائی 3 بہنیں حصے دار تھے. بہن جوان ہو کے بڈھی ہو گئی، اب خیال آیا بہن کو حصہ دوں، تو 20 سال تک جو ٹیکے کے پیسے آتے رہے مولانا وہ بھی دینے پڑیں گے بھائی کو. اگر ان درختوں کے اوپر شہد کی مکھیوں نے آ کر چھتا لگایا اور اس کے اندر شہد آ گیا تو ان شہد کی بوتلیں کتنی گھر میں تیرے آئی، اتنے اس درخت پر تیری بہن کا حصہ تھا، کیونکہ اس شہد کا حصہ دینا پڑے گا. ورنہ بہنیں بڑی نرم دل ہوتی ہیں، ان سے دنیا میں معاف کرا لے، ورنہ ان کا ہاتھ قیامت کے دن تیرے گریبان میں ہوگا. اور رہے ماں باپ، باپ سراد تاج ہندے، ماں ٹھڈیاں چھاواں. 4 اصول بتائے قرآن میں، ٹائم نہیں، پیچھے علماء کا جمع غفیر ہے، 4 بتائے. اردو میں آپ کو بتا دوں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا میں مکمل ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. خبردار ماں باپ کے سامنے یوں نہیں کھڑے ہونا،
नजरें झुकाकर कंधे नहीं मटकाने, खबरदार सीना नहीं तानना, और उनकी बात का तल्ख लहजे में जवाब नहीं देना, जी 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 करना है। खबरदार अगर जी में क्या है, अभी तो आया था यूं यूं और यूं कंधे मटकाए, अल्लाह फरमाने तोड़ के रख दूंगा, आंखें निकाल के रख दूंगा। और जिन नाम अमाल में तेरे हज थे, तेरे ज़कात थे, माँ बाप को तूने घूर के देखा, सारा नाम अमाल खाली करके रख दूंगा। पड़ोसियों के बारे में वल्लाहु ला युमिन 3 मरते कसम उठा के फरमाया, अल्लाह की कसम वो जन्नत में नहीं जाएगा, अल्लाह की कसम वो ईमान वाला नहीं, कायनात का नबी कसम उठा रहा है, अल्लाह की कसम वो ईमान वाला नहीं जिसका पड़ोसी उससे महफूज न हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर, अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु का घर, आज जिसके पास साइकिल आवे उसका थल्ला जुबान से बाहर, आज जिसके पास मोटरसाइकिल आवे उसका थल्ला गली में, जो चारा मर्जी का गटर मर्जी का जब बना रहा, कहते क्यों दिए, सर्दी है हमारा मकान। जिसके पास गाड़ी आए उसने तो अपना घर पहाड़ों के ऊपर ही बना लिया। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का गुजर हुआ, अबू सुफियान के, मैं हुजूर के ससुराल के पास से थल्ला इतना सा आगे बड़ा देखा गली में, जिससे मुसलमानों की आमद रुके। दरवाजा तेरा भाई तेरा खादिम उमर आया है, खैर भाई छैनी पौड़ा है, तो रसूलुल्लाह का ससुर है, नबी के ससुराल का घर है, छैनी फोड़ा है। उन्होंने कहा क्या करेगा भाई, का छैनी फोड़ा है। घर से आवाज आई, जी छैनी फोड़ा है। कहा अब मुझे दे दो माजरत के साथ, तुम अंदर बैठो, अगर नहीं तो मैं अपने घर से लाता हूँ, ये मुसलमानों की आमदरफ्त की जगह है, तेरा थल्ला इतने इंच बाहर है, उस वक्त तक नहीं हिलूंगा जब तक अपने हाथों से तोड़ नहीं दूंगा। और मुसलमानों की गली कितनी होनी चाहिए, तुम कहते हो इस्लाम ने क्या दिया, तुम कहते हो इस्लाम ने क्या बताया, मेरे मोहम्मद के सदके से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुम्मा सल्लु अलैहि। हमें गली के रास्ते तो दूर, दिल के रास्ते तो दूर की बात, गली के रास्ते बताए। फरमाया एक ऊंट इधर से चलाओ, दूसरा ऊंट इधर से चलाओ, दोनों की खाल लगे बगैर, आपस में टकराए बगैर गुजर जाए। कम से कम मुसलमानों के गली मोहल्लों की आमदरफ्त का रास्ता इतना होना चाहिए। या तो बंदा बंदी से टकरा के गुजर रहा है, कौन खा गया, खेतों के कंधे इतने इतने मोग गए, अगले रात को चलाई ट्राली, सारा को मोग गई, सारे खड़े हमारो है भाई, हमारो है, हमारो है, पता नहीं क्या तुम्हारो है, तुम्हारो है। मस्जिदों को मौलवी साहब लोग रास्ता नहीं देते, मदरसों को लोग रास्ता नहीं देते, घर तो भाई भाई को रास्ता नहीं दे रहा, और जन्नत के रास्ते पर दौड़ने की कसमें खा रहा। मौलवी साहब 500 रुपया लो, अब्बा भी जन्नत में, अम्मा भी जन्नत में, भाई भी जन्नत में, पंखे के ऊपर इसाले सवाब रो मोहम्मद नूर खां, हाजी मोहम्मद बित्ता खां। अगर पंखों से जन्नत मिलती तो तुम्हें सारे जन्नत में जाते। हकदार को हक दो। अगर भाई भाई के साथ जमीन का बंटवारा करे, ओ मेरे भाई मेरे मां जाए, तेरे मुंह से फबता ही कोई नहीं, तू जमीन की बात करता है, मैं तो दिल तेरे पे कुर्बान करने को तैयार हूं, ले जा। अदालतों में न जावे, अदालत के अंदर बाप का नाम लिया जाएगा, फला फला का बेटा है, जिस बाप का नाम मस्जिद में दुआ में लिया जाता था, आज अदालतों में ले ना, मैं मर ना जाऊं, तू सारी ले जा, कोई बात नहीं, तेरी है, तेरे बाप की तेरी है। अल्लाह का शुक्र है मुझे अल्लाह और देगा। काश इस उम्मत के भाइयों का ये मिजाज बन जाए। 10-10 साल हो गए मौलवी जी, भाई घरों में नहीं मिलते, अदालतों में नहीं मिलते, बेटी की शादी पर भाई हाथ फेरने सिर पर नहीं आता, भाई बीमार हो दूसरा इयादत करने नहीं आता। अगर कोई फोन पे गए तुझे नहीं पता भाई तेरा बीमार हो, अच्छा मरा ना, मरेगा जब बस कर बढ़ देना। जनाजे को कंधा नहीं देते, जनाजे में जाएंगे मुंह लपेट के दूसरे खड़े हो जाएंगे। पत्थर है सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फयकल हिजारा वशद्दु क़स्वा। फैसले हो रहे, अम्मी तय रख, अब्बा तय रख, अम्मी तय रख, तेरे घर में न देखे, मेरे बालक ज्यादा हैं, मेरे कमरे कमरे बेशक छोटे हो, दिल तेरा बड़ा होना चाहिए। जिस घर में मां को जगह नहीं मिलती, उस बंदे को जन्नत में शादी जगह नहीं मिलती। और बहैसियत उम्मती होने पे हमारे आका, हमारे मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह दीन भी कुशादा, मिजाज भी कुशादा, आपका अखलाक भी कुशादा, आपके फरमुदात भी कुशादा है। खबरदार हमारा नबी जोड़ने के लिए आया, तोड़ने के लिए नहीं आया। जब तक उम्मत इस मिजाज पे आके नहीं खड़ी होगी, खुदा की कसम उम्मत का फर्द तरक्की नहीं कर सकता। कामयाबी मिलेगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों में, सर से लेकर पांव तक। ये पगड़ी, ये टोपी तुम्हारी शान है, तुम्हारी पहचान है, अल्लाह की कसम तुम्हारी पहचान है। तुम्हारी 6 सुन्नतें तुम्हारे घर में जिंदा थी। राव साहब, राणा साहब, मलक साहब, शेख साहब, कंबोज साहब,